بدلے گا، بدل رہا ہے. یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلنس میں آ گئے ہیں. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے، انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے. صدر صاحب یہ بتائیے، صدر صاحب یہ بات کریں، فیض حمید کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، کیا آپ جنرل باجوہ کا جو وہ بھی اس میں سب میں شامل تھے، کیا ان کا بھی یہی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا، جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. انصاف تو یہی ہے نا. تو میں تو مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی قبر کھود رہے ہیں. اور اچھا ہے کہ سیاست سے یہ ملٹری جو قائد اعظم نے کہا تھا کوئٹہ میں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے سول حکومت کے ساتھ کے اوپر اپنی مرضی چلانے کا. یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کوئٹہ میں فوجیوں کو کہا تھا. میں اس بات پر آج تک کھڑا ہوں. میں جناح ہاؤس کا پرستار نہیں ہوں مگر قائد اعظم کے اقوال کا پرستار ہوں جس نے ملک بنایا. سر یہ بتائیں کہ حکومت نے بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، کمیٹی بنائی، بیٹھک ہوئی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے، تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو، کن چیزوں کے اوپر بات کرو، تو حکومت سے بات کرنا ہے. یہ ایک جو چیک باکس ہے نا، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو. بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں، مقتدر ہوں، ہے نا. صاحب حکومت نہیں، مقتدر ہوں. اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے، اگر مقتدر نہیں ہے تو دے ول بی اونلی کالنگ دا شاٹس کالڈ بائی somebody else. تو بٹ آئی ہوپ کہ ملک کے اندر ثالثی ہو، معاملات اس طرح سے نکلے. عمران خان ہر اعتبار سے بینڈ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے، ارے یار اس کو بند کیا ہوا ہے، 500 دن اس کو بند رکھا، لوگ ہمارے شہید کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، گھروں کو توڑ رہے ہو، اور بینڈ بھی وہی کرے. مزید بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو. سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو، نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ. مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا، وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ جو ملٹری کورٹس ہیں جس کا فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت سخت رد عمل دکھایا ہے، ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان، مراد سعید سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملٹری کورٹ کے حق میں جو اس کے بیانات جو ہے اب بھی پڑے ہیں. اب کیا ہوا کہ ملٹری کورٹس کے اچانک آپ لوگ خلاف ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہی دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ملٹری کورٹس نے باقاعدہ سزائیں سنائی ہیں خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو، سوشل ایکٹیوسٹ. اچھا میرے بھائی، یہ تو کیا اسی ابھی کیوں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری کورٹس، جناب عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس نہیں اسٹیبلش کی. یہ 2017 میں 16 میں یہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی، عمران خان صاحب نے نہیں ہوئی. اے پی ایس کورٹس ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوئی، عمران خان نے نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کون کون آپ میں یہاں دہشت گرد ہے بتائیں؟ کوئی ہے؟ میں ہوں. میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ 2014 میں رجسٹر کیا، اب رجسٹر کیا ہے. آپ ہیں؟ ساروں میں بہت سارے یہاں سب لوگ کھڑے، یہ سب دہشت گرد ہیں. تو یہ ملٹری کورٹس ہیں؟ یہ طریقہ ہے کہ قانون بنا دہشت گردوں کے لیے اور چلا رہے ہو ان لوگوں کے اوپر. لہٰذا یہ جو قانون ہے، یہ قانون کو استعمال کر کے غلط کارروائی کر رہے ہیں. تو ملٹری کورٹس اگر عمران خان صاحب سے پہلے اسٹیبلش ہوئیں، عمران خان صاحب کے زمانے میں چلیں، اس کے مقابلے پر آج اگر 1 قتل ہوا خان صاحب کے زمانے میں اور 50 قتل ہوئے آج کل کے زمانے میں، آپ کہیں گے بالکل برابر ہے. اس طرح تو حضرت آدم کا زمانہ بھی برابر ہو گیا نا. حابیل نے قابیل کو مار دیا، بس اب ہمیشہ اجازت مل گئی مارنے کی. ہمیشہ کے لیے اب لوگ مارتے رہو، کہو جی حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا، نبی کی اولاد نے نبی کی اولاد کو مار دیا. تو بھائی جان ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ کہاں زیادہ ہوا، کہاں بہت زیادہ ہوا، کہاں کتنا گند ہوا. معاف کیجیے گا، انتظار کر لیں، پھر عمر کچھ بات کریں. آپ سے سوال ہے. اور ایشو تھی پروپورشنالٹی کی، مطلب ہاں ایگزیکٹلی، وہ ٹیررسٹ تھے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عارف الوی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں آئین و قانون کو تباہ کر دیا گیا، جو کام کے لوگ تھے ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں. ملٹری کورٹس جیسے فیصلے آئیں گے تو پھر دنیا کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. قانون اور آئین تمام جماعتوں اور سیاسی کارکنوں کے لیے یکساں ہونا چاہیے
اور اس پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں اور اس میں معیشت اور ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔